جیسے مربی کی جو ہمارے پاس ہر قسم کی فیسلٹیز تھی، گاڑیاں تھیں، مکانات تھے، چناب نگر میں کوارٹر ملے ہوئے، یہ ساری چیزیں دنیا کی سہولیات ہمارے پاس موجود تھیں، لیکن جب اللہ کی طرف سے جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ وہ کس وقت ہدایت دینا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو گھر سے کسی اور ارادے سے نکلے تھے، لیکن جب وہ واپس گھر میں لوٹے تو ایمان کی دولت کو لے کر واپس لوٹے۔ میں نے اسی طرح جب ہم نے مرزا اپنی زندگی کا آغاز کیا، زندگی کا سفر شروع کیا، تو ہم نے بھی مرزا غلام قادیانی کی تبلیغ کو دنیا کے کناروں تک پہنچانے کا عزم گھر سے لے کر نکلے تھے، لیکن وہ اللہ کو جو منظور تھا ہم اسلام کی دولت کو گھر لے کر لوٹے۔ تو اس میں میرا تو ذاتی مطالعہ ہی تھا، جب ہم کسی مسلمان سے بات کرتے یا کوئی مسلمان کسی قادیانی سے بات کرتا تو پھر وہ آ کر ہم سے بات ڈسکس کرتے کہ مربی صاحب یہ مسئلہ ہوا ہے، فلاں بندہ جو ہے وہ ہم سے حضرت جو ہے اس وقت ہم مرزا غلام قادیانی کو مسیح موعود اور سارا کچھ مانتے تھے، تو مرزا صاحب کے بارے میں کہتا ہے جی وہ انہوں نے ابن مریم ہونے کا دعویٰ کیا ہے، نبی اللہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور یہ دعویٰ جات ہیں۔ تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ یار یہ علماء کی طرف سے بہل الزامات ہیں اور یہ سچی جماعتوں کے اوپر لگائے جاتے ہیں، ہم ان کو یہ سیٹسفائی کر دیتے، لیکن دل میں یہ بات ہوتی کہ یار ایک بندہ جو ایک انسان ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں عورت بھی ہوں، مجھے حمل بھی ہوا، یہ چیز ہمیں ہضم نہیں ہوتی تھی، ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں تھی کہ ہم اگلے اپنے مسلمان کو بھی جو اس سے ہم بات کر رہے ہیں اس کو بھی سیٹسفائی کر سکیں، یا اپنے قادیانی جو ہم سے آ کر سوال کرتا ہے اس کو بھی سیٹسفائی کر سکیں۔ اصل میں وہ یہ بات تھی کہ ہم اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، قادیانی جماعت کو ہم چھوڑنا نہیں چاہتے تھے کہ ہمیں وہ ہمارے یہ ساری جو ہمیں مراعات ملی ہوئی ہیں، جو ہمارا اتنا پروٹوکول ہے، یہ ہماری جو ایک ملازمت کی حیثیت سے ہم ملازم تھے، تو کون ملازم چاہتا ہے کہ میں اچھی جاب کو چھوڑ دوں؟ تو اسی سلسلے میں پھر ایک دوست نے مجھے رہنمائی کی کہ یار یہ ایک قادیانی کافر کیوں کا پمفلٹ دیا، میں نے اس کو اگنور کر دیا، میں نے کہا یہ سچی جماعت کی مخالفت ہوا کرتی ہے، یہ اسی مخالفت کا ایک شخصانہ ہے، میں اس کے اوپر بلیو نہیں کرتا۔ تو اس کے بعد اس کو میں نے اسٹڈی کیا، جب اسٹڈی کیا تو وہ دیکھا کہ وہاں پہ مرزا صاحب کے متعلق یہ لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے جی ابن مریم ہونے کا دعویٰ کیا، یہ تو ہمیں پتہ تھا کہ ابن مریم ہونے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن وہ جو تفصیل کہ ابن مریم کیسے ہونے کا دعویٰ کیا اور کیسے وہ مراحل سے گزرے، پھر اور جو جماعت کے اوپر الزامات تھے، جب ان کی تحقیق کی، ایک ہوتا ہے کسی چیز کو پڑھنا اور ایک ہوتا ہے کسی چیز کو سمجھنا۔ پہلے ہم نے قادیانیت کو پڑھا تھا، جب قادیانیت کو پڑھا اور سمجھنا شروع کیا تو یہ ساری باتیں جو علماء کی طرف سے یا مسلمانوں کی طرف سے کی جاتی تھیں وہ بالکل ٹھیک تھیں۔